ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اہلا وسہلا مرحبا بكم، حیاکم اللہ وبیاکم وبارک اللہ فیکم وجعل الجنة مثوانا ومثواکم. آج کے حالات میں ہر انسان کو اپنی جان کی فکر ہے، اور یہ جان اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اس کی فکر ہونی بھی چاہیے کہ انسان کی جان ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی جان اور پوری کائنات کی جانیں ملا کر بھی ایمان کے برابر نہیں ہیں. اگر کوئی شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے کرتے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا. یقیناً میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی پریشانی ہے اور وبا پھیلی ہوئی ہے. ہر انسان جس کو پتا ہے کہ اس وبا کی یہ علامات ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے بند کمرے میں بیٹھے بھی اگر وہ کوئی علامت محسوس کرتا ہے، حالانکہ ہوتی نہیں اس میں وہ علامت، لیکن ہلکی سی کھانسی ہو جائے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں کرونا ہی نہ ہو گیا ہو. کہیں کسی کو بخار ہو جائے تو اسے لگتا ہے کہ شاید میں اس وبا کا شکار ہو گیا ہوں. وجہ کیا ہے؟ اتنی فکر اس لیے ہے کہ اس کو اپنی جان قیمتی لگتی ہے، اور اپنی جان کی فکر میں وہ چھوٹی چھوٹی علامات کے ظاہر ہونے پہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید مجھے بھی اس وبا کا شکار ہونا پڑ چکا ہے. لیکن میرا اور آپ کا ایمان، میرے اور آپ کے اعمال وہ کتنی وباؤں میں گھرے ہوئے ہیں. میرے اور آپ کے اعمال کتنی طرح کی وباؤں کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں. میرا اور آپ کا ایمان کتنی طرح کی وباؤں کا شکار ہے. ہم نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جس طرح آج کرونا وائرس کی ہمارے پاس کچھ نشانیاں ہیں نا، وہ نشانیاں ہمیں محسوس ہوں تو ڈر لگنے لگ جاتا ہے، فکر ہوتی ہے ہمیں کہ شاید کہیں ہم اس بیماری کا شکار نہ ہو گئے ہوں. اسی طرح میرے اور آپ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق انسان کی، کہ جس کے اندر ایمان نہیں ہے بلکہ نفاق ہے، جس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ ایمان اس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری پہ نہیں لگا رہا، ایسے شخص کی 3 علامتیں بتائی ہیں. اور یہ 3 علامتیں آج ہم نے تلاش کرنی ہیں کہ کہیں میرے اندر ان میں سے کوئی علامت تو نہیں ہے. اگر کبھی مجھے محسوس ہو کہ ان علامات میں سے کوئی علامت مجھ میں پائی جاتی ہے تو پھر مجھے فکر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر مجھے اپنی جان کی فکر ہے تو مجھے اپنے ایمان کی اس سے کہیں زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں میرے ایمان میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے، کسی بیماری کی ایسی علامت تو نہیں پائی جا رہی جس کی وجہ سے میرا ایمان کمزور ہو جائے گا یا میرا ایمان رائے گا اور ضائع ہو جائے گا.
تو جو 3 علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے صرف پہلی علامت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور وہ علامتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، جب منافق انسان بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور دوسری علامت وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور تیسری علامت یہ بیان فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ امانت کسی کے مال کی صورت میں ہو، کسی کی عزت و آبرو کی صورت میں ہو، کسی کی کسی راز کی صورت میں ہو، جو بھی بات اس تک پہنچی ہے اور وہ کسی کا راز ہے، وہ چھپانے کی چیز ہے، اگر وہ کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کر رہا ہے اس میں۔ تو آئیے اس حدیث کے پہلے حصے کی جانب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، منافق آدمی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ منافق ہے جس نفاق کی وجہ سے، جس منافقت کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ نفاق یہ ہے کہ انسان اظہار تو ایمان کا کرتا ہے لیکن دل میں کفر چھپائے ہوئے۔ اور دوسرا جو نفاق ہے، نفاق عملی جو ہے، پہلا نفاق اعتقادی ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے عقیدے میں نفاق ہے کہ وہ اظہار اس بات کا کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، حساب و کتاب کو مانتا ہوں، جنت اور جہنم کو مانتا ہوں، لیکن دل میں ان ساری چیزوں کو جھٹلاتا ہے اور اس پہ ایمان نہیں رکھتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق تھے۔ ایک وہ منافق ہیں، انہیں منافق اعتقادی کہا جاتا ہے، اور ان کا مجھے اور آپ کو علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو ان کے بارے میں بتا دیتے تھے کہ فلاں منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کے نام بھی بتائے تھے۔ تو یہ وہ نفاق کی قسم ہے جو اسلام سے انسان کو خارج کر دیتی ہے، اور دوسری قسم جو نفاق کی ہے وہ نفاق عملی ہے، کہ عملی طور پہ انسان کے اندر نفاق ہے، اعتقادی طور پہ نہیں ہے۔ وہ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ نے رسول بھیجے ہیں، وہ مانتا ہے کہ اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، وہ مانتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ ایمان تو لاتا ہے لیکن عملی طور پہ وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے، اور ایسے اعمال کا ارتکاب کرتا ہے جو اعمال ایمان کے منافی ہیں۔ تو ایسا انسان منافق عملی ہے، وہ ابدی جہنمی تو نہیں ہے، لیکن منافق کے لیے اللہ رب العالمین نے جو وعید سنائی ہے، جو انجام سنایا ہے، وہ انتہائی سنگین ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس بات کا ادراک کرنا ہے کہ منافق کون ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کسی دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا حساب لگائیں کہ کیا میں مومن ہوں یا میرے اندر نفاق ہے۔ اگر نفاق ہے تو کیا میرے اندر نفاق عملی ہے یا نفاق اعتقادی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر نفاق اعتقادی ہوگا۔ اعتقادی اعتبار سے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے اگر ہمارے اندر نفاق ہے تو اللہ رب العالمین سے ہم سوال کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں عملی اعتقاد سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دے۔ لیکن عملی جو نفاق ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ عملی منافق انسان جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ کا عادی بن چکا ہوتا ہے۔
اب ہم نے جھوٹ کی سنگینی کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ جھوٹ کتنا سنگین جرم ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس عملی منافقت سے بچا سکیں اور اپنی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین اس میں ہماری مدد بھی فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری تنہائیوں کو بھی پاک اور صاف بنائیں، اور ہماری جلوتوں اور خلوتوں کو رب العالمین پاک اور صاف بنائیں، اور ہر قسم کے نفاق سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جھوٹ کی سنگینی کے حوالے سے آپ اتنی بات بھی اگر سمجھ لیں کہ جھوٹ وہ سنگین وصف ہے، وہ برا وصف ہے کہ جسے زمانہ جاہلیت میں بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرح کی بیماری لوگوں میں موجود تھی، لیکن اس وقت بھی لوگ جھوٹ کو جرم سمجھتے تھے اور عیب سمجھتے تھے۔ اور اس کی دلیل امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کی روایت کردہ وہ حدیث بھی ہے جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو بادشاہ کو جو ہے خط لکھا تھا، اور اس نے پھر لوگوں کو بلایا کہ کوئی ہے مکہ کا رہنے والا، تو ابو سفیان کو پیش کیا گیا جو اس وقت مومن و مسلمان نہیں تھے، اور پھر ان سے ہرقل نے مختلف سوال پوچھے۔ ان سوالوں میں جواب دیتے ہوئے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہیں، پھر بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اور جھوٹ نہ بولنے کے بعد آخر میں انہوں نے جو بات کہی تھی کہ میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا، فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، کہ اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی، مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ لوگ کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، یعنی اگر جھوٹ کا دبا میرے اوپر نہ لگنے کا خدشہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا۔ لیکن زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی جھوٹ کو عیب سمجھتے تھے کہ جس کے حیا اور شرم کی وجہ سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور جھوٹا الزام نہیں لگایا، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں جھوٹ معیوب تصور کیا جاتا تھا اور شمار کیا جاتا تھا۔ اور پھر جھوٹ جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے، یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ ایمان اور جھوٹ ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 105 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ جھوٹ بولنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور فرمایا کہ یہی جھوٹے لوگ ہیں، یعنی جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، جو بندوں پر جھوٹ بولتے ہیں، جو جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ آج اگر ہم ایک طرف آیتوں پر ایمان کا دعویٰ بھی کریں، ایک طرف ہمارا یہ دعویٰ بھی ہو کہ ہم کتاب و سنت کے داعی ہیں، اور دوسری طرف ہم اللہ پہ بھی جھوٹ بول رہے ہوں، اللہ کے رسولوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتے ہوں، آپ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو انسان میرے اوپر کوئی جھوٹ باندھتا ہے، میرے ذمے وہ بات لگاتا ہے جو میں نے نہیں کہی یا جو میں نے نہیں کیا وہ میرے ذمے لگاتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ تو ایک طرف اگر میں کتاب و سنت کا داعی بنوں، ایک طرف میں کتاب و سنت کے دعوے کرنے والا ہوں، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ بولتے ہوئے مجھے شرم بھی نہ آئے، مجھے حیا بھی نہ آئے، اور مجھے اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف بھی نہ ہو، میں اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ بولوں، تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک ھم الکاذبون، کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ سچے نہیں ہیں۔ جب یہ اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں، اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں، تو اپنے عمل، اپنے اعتقاد میں کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح
جھوٹ جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے۔ اس پہ ایک اور دلیل جس کو انذار اور امام ابو یعلا رحمہ اللہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل خلۃ یتبع او یتبع علیہ المؤمن الا الخیانۃ والکذب، کہ ہر کمی، ہر کوتاہی، ہر غلطی، ہر عیب ایک مومن بندے کے اندر ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ خیانت اور جھوٹ ایک مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اپنے آپ کو خود دیکھ لیں، اگر ہمارے اندر جھوٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان نہیں ہے، اور اگر جھوٹ نہیں ہے تو الحمدللہ پھر ہمارے اندر ایمان ہے۔ تو جھوٹ، خیانت اور ایمان جو ہے یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان جھوٹ اور خیانت کے منافی ہے۔ جس دل میں، جس جسم و جان میں جھوٹ ہوگا یا خیانت ہوگی، اللہ رب العالمین اس دل میں ایمان کو جگہ نہیں دیتے۔ تو ایمان اور جھوٹ ایک دوسرے کے منافی ہیں، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جیسے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی انسان کے دل میں جھوٹ ہے تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس کو کہیں کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جا کے اپنے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس بات کو سمجھ لے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو اس کے دل میں جھوٹ کو کبھی جگہ نہ ملتی۔ اور اسی طرح امام احمد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، یا ایھا الناس ایاکم والکذب، اے لوگو جھوٹ سے بچ جاؤ، فإن الکذب مجانب للایمان، کیونکہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے متضاد ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم والکذب، تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، فإن الکذب مجانب للایمان، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ ایمان کے متضاد ہے، ایمان کے منافی ہے۔ تو جھوٹ کی سنگینی کے حوالے سے ہم نے جو دوسری بات کی وہ یہ ہے کہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے، اور پہلی بات یہ تھی کہ جھوٹ زمانہ جاہلیت میں بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اب آئیے تیسری بات کی طرف جھوٹ کی نحوست کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے عباد الرحمن جو ہیں وہ جھوٹ کی مجالس سے دور رہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، اہل ایمان اور عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے جو ہیں، اللہ کے مومن بندے، وہ جھوٹ کی مجلسوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی کچھ صفات بیان کی ہیں، اپنے مومن بندوں کی صفات بیان کی ہیں، اور ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ لا یشہدون الزور، میرے خاص بندے، میرے مومن بندے لا یشہدون، نہیں حاضر ہوتے الزورا، جھوٹی باتوں میں، جھوٹی مجلسوں میں، جھوٹے لوگوں کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم جھوٹ نہیں بھی بولتے، کیا ہم جھوٹے لوگوں کو پسند تو نہیں کرتے؟ کیا جھوٹے لوگ جو اپنا جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم انہیں پسند تو نہیں کرتے؟ کیا ہم موبائل کے استعمال میں، یوٹیوب کے استعمال میں، اپنے فیس بک کے استعمال میں اور دوسری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے کہیں ہم جھوٹے لوگوں کو تو نہیں سنتے؟ ایسے لوگوں کو تو نہیں سنتے کہ جو جھوٹ بول بول کے دوسروں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں کہ یہ جو ہے لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، لوگوں کے چہروں پہ ان کی وجہ سے ہنسی آ رہی ہے۔ یاد رکھیے اگر جھوٹ بول کر کوئی انسان کسی کو ہنساتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب اور اللہ کی پکڑ کو دعوت دے رہا۔
کیونکہ جھوٹ بول کر بھی، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلح الكذب فی جد ولا ہزل، کہ جھوٹ سنجیدگی میں بھی جائز نہیں ہے اور جھوٹ مذاق میں بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام احمد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن العبد الایمان كله حتى يترك الكذب من المزاحة ويترك المراء وان كان صادقا، اس وقت تک کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مزاح میں بھی جھوٹ بولنا ترک نہ کر دے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے بارے میں امام ابو داؤد اور امام احمد اور امام ترمذی سیدنا باز ابن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل الذی یحدث بالحدیث، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو بات کرتا ہے لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو اس کے ساتھ ہنسائے، فیکذب ویل اللہ ویل اللہ، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اللہ کے رسول 3 مرتبہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کہیں ہم ایسے لوگوں کو پروموٹ تو نہیں کرتے، کہیں ہم ایسے لوگوں کو سنتے تو نہیں ہیں جو جھوٹ کا سہارا لے کے، الزام تراشی کا سہارا لے کے لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، بےہودہ قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں اور خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ بھی عجیب ہیں کہ اس طرح کے جھوٹ اور بےہودگی پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور داد دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے خاص بندے جو ہیں وہ جھوٹ کی مجلسوں سے بھی دور رہتے ہیں، جھوٹے لوگوں کو سننے اور ان کو پروموٹ کرنے سے بھی دور رہتے ہیں۔ جھوٹ کی نحوست کے حوالے سے چوتھی بات یہ ہے کہ جھوٹ کا اور شرک کا باہمی بڑا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جھوٹ اور شرک یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سورہ حج کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے جھوٹ اور شرک کو ایک ہی آیت میں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْقَوْلِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْقَوْلِ، فرمایا من الاوثان، کہ بتوں کی پلیدگی سے، بتوں کی نحوست اور بتوں کی ناپاکی سے اپنے آپ کو بچاؤ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پہ جمع فرما دیا کہ تم بتوں کی ناپاکی اور اس کی نحوست اور اس کی پلیدگی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور جھوٹی بات کہنے، سننے اور کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اللہ کے رسول نے لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے، آپ ہمیں خبر دیجئے، کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑی ہیں۔ قال ثلاثا،
تین چیزیں ہیں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وکان متکئا فجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، فقال، اور آپ فرمانے لگے، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، آپ بار بار تکرار سے کہنے لگے کہ لوگوں خبردار، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، یعنی یہ کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور آپ نے اتنی مرتبہ اس بات کو دہرایا، حتی قلت لا یسکت، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ آپ اب خاموش نہیں ہوں گے، یعنی آپ نے اتنی مرتبہ یہ بات کہی، دو مرتبہ یہ کہہ دیا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، یعنی ان دو چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد جو تیسری چیز تھی اس کو بار بار دہراتے رہے کہ کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ جو ہے وہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور اس جھوٹ کی نحوست اور اس کی بربادی کے حوالے سے پانچویں دلیل یہ ہے کہ جھوٹ منافقین کی خصلتوں میں سے ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں حدیث جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے جس سے ہم نے اپنی بات کا آغاز کیا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ منافقین کی خصلتوں میں سے ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، اور ان میں سے پہلی اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مسلم کے الفاظ یہ بھی ہیں، صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں ان میں اس چیز کا بھی ذکر ہے وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ ایسا انسان جس میں یہ تین علامتیں پائی جاتی ہیں، وہ روزے بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، اور وہ اپنے آپ کو مومن و مسلمان بھی سمجھتا ہو، اگر اس کے اندر یہ تین علامتیں موجود ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مومن نہیں بلکہ منافق انسان ہے، اور جھوٹ جو ہے اس قدر اس کے لیے سنگین جرم ہے۔ اسی طرح جھوٹ کی نحوست کے حوالے سے جو چھٹی دلیل ہے، وہ اس کی نحوست کی جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جھوٹ یہ شیطان کا وصف ہے، کہ شیطان جھوٹ بولتا ہے، اور اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی مومن اپنے آپ کو کہنے والا وہ بھی جھوٹ بولے تو وہ شیطان کے وصف کو اپنا رہا ہوتا ہے۔ امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی حفاظت پر مقرر کیا تھا، ایک دن شیطان آیا انسانی شکل میں، اس نے چوری کی، سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، دوسرے دن اس کو پکڑ لیا، تیسرے دن اس کو پکڑ لیا، بالآخر وہ جان چھڑا کے جاتا رہا، پہلے دن بھی چلا گیا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا اور کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، یعنی تفصیل سے لمبا واقعہ ہے، اشارتاً بات کرتے ہیں، تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک ایسا کام بتاؤں، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں کہ آپ وہ کام کریں تو میں نہیں آ سکوں گا، تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس شرط پہ اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے پھر سیدنا ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھائی تھی، اور اس نے کہا تھا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب آپ اپنے بستر پہ آؤ تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو، لن یزال معک من اللہ حافظ، آپ کے ساتھ ایک محافظ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا جائے گا، ولا یقربک الشیطان حتی تصبح، اور صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا، یعنی آپ جب اپنے بستر پہ جاؤ، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی درس ہے کہ ہم بھی جب اپنے بستر پہ
لیٹنے لگیں سونے لگیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ کی طرف سے ایک محافظ اور ایک نگہبان جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے۔ تو شیطان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ سکھایا۔ جب صبح ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب ذلک شیطان، کہ آپ سے اس نے سچ کہا ہے، وہو کذوب، حالانکہ ہے وہ جھوٹا، یعنی اس کا کام تو جھوٹ بولنا ہے، شیطان کا کام تو درو گوئی کرنا اور جھوٹ بولنا ہے، لیکن آپ سے اس نے سچ کہا ہے، ذالک شیطان، یہ جو ہے شیطان ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس لیے مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن اپنے اندر وہ وصف کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتا جو شیطان کا وصف ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ جو ہے یہ راہ ہدایت میں رکاوٹ بھی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین فرماتا اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالی اس کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا ہے اور جو ناشکرا ہے، کفر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ اور پھر جھوٹ جو ہے یہ انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ امام مسلم سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ الْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ لوگو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لو کیونکہ جھوٹ انسان کو فاجر بنا دیتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور جو ہے وہ انسان کو جہنم کی آگ میں لے کے جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور ایک انسان جب بار بار جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی جستجو میں رہتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، مذاق کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کسی سے ملتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اس کی عادت ثانیہ بن چکی ہے، تو ایسا انسان اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو فجور والا ہوتا ہے، سورہ انفطار میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ابرار جو نیکوکار لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے اور فاسق و فاجر لوگ وہ آگ میں ہوں گے، جہنم کی آگ میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک شخص نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ ما عمل النار، اے اللہ کے رسول بتائیے کہ جہنمی عمل کون سا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب، وہ جھوٹ ہے، جھوٹ جو ہے وہ آگ کے اعمال میں سے ہے، یعنی آگ میں لے جانے کا سبب ہے۔ اذا كذب العبد فجر واذا فجر كفر واذا كفر دخل یعنی النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ فاجر بن جاتا ہے، جب فاجر بن جاتا ہے تو پھر کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اور کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر جہنم کی آگ میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ جھوٹ جو ہے نا یہ گناہوں کی ماں ہے، جب ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے دوسرا بولنا پڑتا ہے، جب دوسرا بولتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے تیسرا بولنا پڑتا ہے، اور یہ جو ہے لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ کو چھپاتے چھپاتے بہت سارے جھوٹ بولتا ہے، اور بالآخر جب پکڑا جاتا ہے تو سارے جھوٹ جو ہیں وہ عیاں ہو جاتے ہیں، اور پھر ذلت و رسوائی بھی انسان کو اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، اور جو جھوٹ نہیں بولتا نا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کر دو،
یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انسان جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ اس کے معاملات سیدھے ہو جائیں، اور اللہ فرماتے ہیں تم سچ کہو، سیدھی بات کہو تو میں تمہارے معاملات سیدھے کر دوں گا. اس لیے انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں، اللہ کی بات پہ یقین کرتے ہوئے سیدھی اور سچی بات کرنی چاہیے. یقیناً اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اعمال کی بھی اصلاح فرما دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے معاملات بھی سدھار دیتے ہیں، اور گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں جو انسان سیدھی سچی اور خالص بات کرتے ہیں، ہیر پھیر کے بغیر سچی بات کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر گزشتہ زندگی میں ہم جھوٹ بولتے رہے ہیں یا ہم سے یہ کمی اور کوتاہی ہوتی رہی ہے تو اللہ رب العالمین سے ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ معاف کر دے، اور آئندہ ہماری زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ کی زندگی میں ہمیں جھوٹ بولنے کی توفیق ہی نہ دینا، ہم سے جھوٹ کی توفیق کو چھین لے الہ العالمین. اور ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، ہمارے اندر جو بگاڑ ہے اللہ رب العالمین اس کی اصلاح فرما دے، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. جو ہم نے کہا، جو سنا، اس میں جو غلطی ہوئی اللہ رب العالمین اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.